قیدیوں کے یہاں قیدیوں کو چھوڑ دینا قیدیوں کے حق میں عتاق ہے، لیکن وقت کے حق میں ہبا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد حوازن سے فرمایا تھا احب الحدیث الی اصدقہ اختاروا احدى الطائفتین اما السبی و اما المال۔ انہوں نے سبی کو پسند کیا، فرض کرو اگر وہ مال کو پسند کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ اچھا لے جاؤ اپنا مال، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ ہبا ہی تو ہوتا۔ تو جیسے آپ مال کو دے رہے ہیں وہ ہبا، ایسے ہی زندہ قیدیوں کو دے رہے ہیں وہ بھی ہبا۔ چلیے النبي صلى الله عليه وسلم ومروان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وتوازن قامت الناس فسأل الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليه سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حجه حتى نعطيه میں نے کہا بھائی قاری صاحب نے کوئی نیا لغت ایجاد کیا، جدید عربی چل رہی ہے تو جدید لغات بھی ایجاد ہو رہے ہوں گے۔ حتى نعطيه إياه من أول ما يفرض الله علينا فقال الناس طيبنا لك وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المكافأة في الهبة۔ ہبا میں مکافات کا بیان، مصنف کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آدمی کو اگر ہبا دیا جائے تو موقوف لہو کو چاہیے کہ اس کی مکافات کرے اور واحد کو اس کا بدلہ دے، یہ نہیں کہ لے کر رکھ لے اور خاموش ہو جائے۔ اس کے بعد یہ سمجھو علامہ انور شاہ نے کہہ دیا کہ بخاری یہ کہتے ہیں باب شرط العوض جائز۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں عوض کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، اس لیے یہ مسئلہ بعید ہے، صحیح مسئلہ وہی جو پہلے بیان ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی صرف موہوب لہو کی خوشی کے لیے ہدیہ پیش کرتا ہے یا ہبہ دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے کا مستحق نہیں ہے، واجب ہے۔ اور اگر موہوب لہو اپنی طرف سے کچھ دے دیتے جدید ہبہ ہوگا۔ اور امام مالک فرماتے ہیں اور یہ امام شافعی کے قول ہے، اگر ہدیہ کرنے والا ایسا شخص ہے جو جس جیسا موہوب لہو سے طالب عوض ہو سکتا ہے، پھر تو ایسی صورت میں واحد موہوب سے عوض کا مطالبہ کر سکتا ہے، جیسے فقیر غنی کو ہدیہ کرے، ادنا اعلیٰ کو ہدیہ کرے۔ اور اگر کسی نے بشرط العوض ہبہ کیا، ابن حزم کہتے ہیں یہ ہبہ ہی صحیح نہیں، اور انہوں نے امام شافعی ابو ثور داؤد سے نقل کیا، لیکن امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں کہ یہ ہبہ صحیح ہے۔ اس مسئلے میں اصلاً تفصیل ہے، اگر عوض معلوم ہو تو اربعہ کے ہاں ہبہ صحیح، بات شافعیہ صحیح نہیں کہتے، اور اگر عوض مجہول ہو تو امام شافعی و حنابلہ کے ہاں صحیح نہیں، حنفیہ کے ہاں صحیح ہے۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری قول سے سمجھ میں آتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها قال ابو عبد الله لم يجب وكيع محاسن عن هشام بن ابي عائشة وبه قال باب الهبة للولد باب الهبة للولد وإذا أعطى بعد ولده شيئا لم يجب حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد أن يرضي في يتيمه وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس باب میں 4 مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے الہبۃ للولد، اولاد کو ہبہ کرنے کا بیان۔ اولاد کو ہبہ کرنا بالاجماع جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے انت ومالک لابیک اخرجہ ابن ماجہ والطحاوی والطبرانی وغیرہ، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اولاد کو ہبہ کرنا صحیح نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اولاد کا مال باپ کا مال، تو باپ کا اپنی اولاد کو ہبہ کرنا خود اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے مرادف ہے، اور اپنے آپ کو ہبہ کرنا صحیح نہیں، لہذا یہ ہبہ صحیح نہ ہوگا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشکال کو دور فرما دیا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا مؤول ہے۔ میں کہتا ہوں جب حدیث صریح سے اولاد کو ہبہ کرنا ثابت اور مسئلہ مجمع علیہ ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ حدیث خود مختلف بھی ہے، جہاں آئے گی وہاں اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، اگر کسی آدمی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی تو یہ ہبہ جائز نہیں یہاں تک جب تک کہ باقی اولاد کو برابر برابر حصہ نہ دیا جائے۔ یہ مسئلہ عدل بین الاولاد فی الہبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اولاد کے ہبہ کرنے میں مساوات مطلوب ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ مساوات کیا درجہ رکھتی ہے۔ امام احمد ظاہریہ وغیرہ اس کو واجب کہتے ہیں، یہی امام بخاری کی رائے۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں مفاضلت مستحبات میں سے ہے، لیکن اگر کسی شخص نے بلا عذر تفضیل کی اور کسی کو زائد اور کسی کو کم دیا تو ہبہ صحیح ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اعدلوا بین اولادکم آیا یا انی لا اشہد علی جور وغیرہ وارد ہوا، وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ اولاد میں مساوات کرنا مطلوب ہے، اس کے خلاف جور کی شکل ہے۔ اس میں اگر حرمت ہوتی تو شارع علیہ السلام کے کلام میں ملائنت نہ ہوتی، لیکن جو لوگ وجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں لا اشہد علی جور اشہد علی ھذا غیری اعدلوا بین اولادکم، اس امر کے صیغے ہیں جو سب وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کو آپ لوگ تک استحباب پر کیسے محمول کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں وہی بات کہی جائے گی کئی بار کہی کہ ایسے مقامات میں مجتہد کا اجتہاد رنگ دکھاتا ہے، بعض مجتہدین کی نظر بعض طرف جاتی ہے اور بعض کی بعض دوسری طرف جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد میں
اگر مساوات کی جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مرد و زن سب کو برابر برابر دیا جائے گا یا للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے پر عمل کیا جائے گا؟ تیسرا مسئلہ اچھا بعد میں بتائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین اولادکم، نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں عطیہ میں مساوات کرو۔ یہ حدیث باب ہی میں موصولاً آ رہی ہے لیکن عطیہ کا لفظ نہیں، اور طحاوی نے ہی روایت نقل کی سووا بین اولادکم فی العطیہ کے الفاظ سے، اور ابن عدی کی روایت میں ساووا بین اولادکم فی العطیہ ولو فضلت احدا لفضلت النساء وارد ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے وَحَلِّ الْوَالِدَيْنِ يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ، کیا باپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہبہ کر کے واپس لے سکتا ہے؟ ہبہ کو کر دینے کے بعد ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک باپ واپس لے سکتا ہے۔ ابو داؤد نسائی کی ایک حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرجع احد في هبته الا الوالد من ولده۔ امام ابو حنیفہ، سفیان الثوری، عبید اللہ ابن حسن عنبری کہتے ہیں کہ باپ اولاد کو ہبہ کر کے یا اپنے کسی ذی محرم کو ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها، رواہ الحاکم دارقطنی السمرہ۔ حضرت عمر سے بھی اس مضمون کا قول موطا مالک اور مصنف عبدالرزاق وارد ہوا ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث لا يرجع احد في هبته الا الوالد من ولده مؤول ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ باپ کو لحق الابوت بیٹے کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہی حدیث انت ومالک لابیک کا محمل ہے۔ باپ تو تیرا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ تم سے اور تمہارے مال سے استفادہ کر سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ وما یاکل من مال ولده بالمعروف، اور باپ اپنے اولاد کے مال میں سے عرف کے مطابق کھا سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انت ومالک لابیک۔ یہ روایت کئی صحابہ سے نقل کی گئی ہے اور اس کی اکثر اسانید میں کلام، لیکن اس کی بعض روایات کی بعض علماء نے تصحیح کی ہے۔ جابر کی روایت ابن ماجہ اور طحاوی میں وارد ہے، ابن قطان فاسی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔
لیکن دوسرے ائمہ فن کہتے ہیں اس میں نقلاً و ارسالاً اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ روایت مرسل۔ بہرحال احناف کے اصول پر ہر حال میں روایت قابل احتجاج ہے، مرسل ہو یا موصول ہو، اس لیے کہ احناف مرسل کو حجت مانتے ہیں۔ اور لیکن یہ روایت معول ہے، وہ کہتے ہیں کہ باپ کو لحق الابوت بیٹے کے مال سے استفادہ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس میں اختلاف ہے، باپ بیٹے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر، علی، عائشہ اور صحابہ کی جماعت مطلقاً اجازت دیتی ہے، یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد ابن حسن شیبانی وغیرہ فرماتے ہیں بوقت احتیاج باپ بیٹے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور ابن سیرین فرماتے ہیں ہر ایک کمال اپنا اپنا ہے، کسی کو کسی کمال استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو انت و مالک کہا گیا، بیبیک کہا گیا، وہ صرف یہ مروت و اخلاق کی بات پر تنبیہ ہے، بیٹے کے لیے زیبا نہیں کہ باپ کو کوئی ضرورت ہو تو باپ پر روک ٹوک کرے، باپ بیٹے کے مال کو استعمال کر سکتا۔ حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ اور ہمارے مشرقی یوپی میں اور بہار میں باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کا مال سب میرا ہے، اور پھر اس میں پوری طرح مالکانہ تصرف کرتا اور بیٹے کو طرح طرح سے دباؤ دیتا، مجبور کرتا، اور آخر میں یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم کو ہم میراث نہیں دیں گے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر میں اختلاف ہی نہیں پیدا ہو جاتا، گھر اجڑ جاتا۔ ہم نے بھائی گجرات وغیرہ کے متعلق جو سنا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، جو کماتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے۔ میں 15 سال پہلے لندن گیا، ایک صاحب کے یہاں اترا تو پوچھا یہ مکان آپ کا ہے؟ کہنے لگے میرا نہیں، میرے بیٹے محمد کا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا؟ کہ میرا مکان تھا، جب میرے بیٹے نے خرید لیا تو میں اپنا مکان فروخت کر کے بیٹے کے مکان میں آ گیا۔ ان کے کئی بیٹے ہیں، 2 تو اپنے ذاتی مکان میں تھے، تیسرا کرائے کے مکان میں تھا، چوتھا پڑھ رہا تھا۔ کماؤ کھاؤ۔ لیکن بہار کا قصہ سناتا ہوں۔ دربھنگا کے ایک صاحب تھے، ان کا بیٹا دہلی جعفر آباد میں رہتا تھا۔ اس نے کتنی مصیبتوں سے کچھ پیسے جمع کر کے ایک مکان چھوٹا سا بنا لیا، تو وہ صاحب، ان کی چھوٹی اولاد سب مکان ہمارا، مکان سب کا۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہم نے پڑھایا لکھایا ہے۔ میرے سامنے ہی ساری تقریر ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی پڑھانا لکھانا واجب ہے، آپ نے فریضہ ادا کیا، اس کی وجہ سے آپ بیٹے کے مال کے مالک نہیں کہ ہم نہیں پڑھائیں لکھائیں گے۔ میں نے کہا نہیں پڑھاؤ لکھاؤ گے تو اللہ کے یہاں تمہارے اوپر گرفت ہوگی، یہ تمہارا قصور ہوگا۔ سمجھ سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ بہاری کھوپڑی کے ہاری ہوتے ہیں، سنتے نہیں، بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔
بہاریوں کا مزاج ہے بہت جلدی گرم ہو جانا، ارے کیسے؟ چلو صاحب اب بہاریوں کو سمجھاتے رہو، شریعت کا حکم ماننے میں فائدہ ہے، اور اگر آپ کہہ دیں ہاں بیٹا تم نے کمایا تیرا ہے تو اللہ نے چاہا تمہارے تھوڑے میں برکت ہوگی اور وہ بیٹا بھی نرم ہوگا، آج نہیں تو کل باپ کا خیال کرے گا، کرتا ہی تھا بیچارہ، جتنے آتے تھے سب اسی کے یہاں ٹھہرتے تھے، اس کی تھوڑی سی تنخواہ اور اسی میں مصیبت۔ وہ میرے کوئی شاگرد نہیں تھے بھائی، مجھے وسائل سے ان کا حال معلوم، کہا بھائی اتنا کیوں تنگ کرتے ہو، سب آتے ہو وہیں ٹھہر جاتے ہو، جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی خاندانی جائیداد ہے اس میں سے غلہ آ رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بچوں اتنا لمبا کہہ دیا کہ تم بہار بنگال کے رہنے والے، مشرقی یو پی کے رہنے والے ہو، اپنے علاقوں کا ماحول صحیح کرو، سمجھاؤ۔ سمجھے بھائی؟ جب میں حج کو گیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے ابا نے تو حج ہی نہیں کیا، یہ کیسے حج کو چلے گئے، کیسے صحیح ہو گیا؟ لیکن میں تو بڈھا کراہٹ ہوں، لوگوں نے کہہ دیا پڑھے لکھے ہیں، کہا ویسے ہی چلے گئے، بے صحیح ہوئے ہی چلے گئے۔ دیہاتی ایک بولتا ہے تو دوسرا جواب بھی دے دیتا ہے، لوگ چپ ہو گئے، لیکن میری سچ کرنے سے بہت لوگوں کا دماغ کھل گیا کہ نہیں ٹھیک ہے۔ میں تو نئے نئے کام کرتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نئے نئے کام کرتے ہیں، میں کہا ایسے ہی کرتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں۔ والد کا رات میں 1 بجے انتقال ہوا، میں نے صبح کہہ دیا 10 بجے ہم دفن کر دیں گے، جس کو آنا ہو آئے، نہیں تو ہم انتظار نہیں کریں گے۔ 4 بجے رات میں آدمی بھیج دیا عزیزوں قریبوں کے یہاں، اطلاع کرا دی، سب 10 بجے آ گئے اور 10:30 پہ دفن ہوا، کیونکہ کفن آنے میں دیر لگ گئی۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ پہلا جنازہ ہے جو اس طرح سے ہو رہا، ورنہ یہاں تو لوگ آدھ گھنٹہ اور کر کر کے شام کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ مثلا تم لوگ مر جاؤ تو کیا تمہارا انتظار کرنا؟ بھائی میں تو کہوں گا کھٹاکھٹ ڈالو ان کو اور مٹی ڈالو، دباؤ، کون دھوپ میں کھڑا رہے گا؟ کہ آپ نے ادھر بڈھوں کی موت سے ہماری موت ملا دی۔ میرا مطلب یہ نہیں بچے، میرا مطلب یہ ہے کہ سنت کا اتباع کرو، تاخیر کس لیے؟ فلاں آ رہا، کب تک اس کا انتظار؟ اچھا اگر وہ آ جائیں گے تو کیا اس کو زندہ کر دیں گے؟ بھائی بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ چلو ابن عمر، میں نے کہا بھائی کوئی نیا لغت ایجاد ہوا ابن عمر۔ چلیے بھائی ان کی زبان نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ لو یہ مکس ہے، اول تو بہاری ویسے ہی ٹیڑھا، اور پھر یہ کہاں امریکہ پہنچ گیا، کریلا اور نیند چڑھا ہو گیا، اور کہ کیا ارے گٹ کرتے کرتے اب اس نے کچھ اور سیکھ لیا۔ چلیے کتے بہت، جہاں آپ کو کتا دیکھا گا فوراً آپ کے پاس آ جائے گا۔ میں بہت وہمی، تو ایک ادریس نام کا گجراتی قاری تھا، اس نے میرے کان میں کہا جب ان کے پاس کتے آئیں تو آپ کہہ دیں گو، بس واپس چلا جائے گا۔ واقعی چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک کتا آیا، میں نے کہا گو، وہ چلا گیا۔ تو اس کی جو مالکہ تھی بڈھی بہت خفا ہوئی اپنے کتے پر کہ ہمارے کتے کا استقبال نہیں کیا، اسے مار رہی ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں چلا، ادریس نے کہا کہ آپ نے گو کہہ دیا، تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے کتے کو اس طرح گو کہہ دیا۔ میں نے کہا ہم تو روزانہ اپنے بچوں کو گو گو کہتے ہیں، جاؤ جاؤ۔ اب تم کو غصہ آتا ہوگا کہ لو ہمیں جو ہے کتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو بچوں کا ہے بھائی، میرا مطلب یہ ہو گیا
کہ جب میں انسان کو گو کہتا ہوں بھائی بس جاؤ تو کتا کیا چیز ہے کم وقت؟ چلو سنو بچے ہمیں عجیب نے عبد الرحمن قال حدثنا کم وقت جیسے معلوم ہوتا ہے لڑائی کر رہا ہے. چلیے أنه حدث عن النعمان بن بشير أن أباه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلام فقال نحلت وأعطيت. چلیے فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعوه. وبإسناد المتصل من آيات المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري رضي الله عنه قال باب الإشهاد في الهبة. ہبہ دے کر اگر گواہ بنا لیا جائے تو جائز واجب. چلیے وبه قال حدثنا حمد بن عمر قال حدثنا أبو عمرة عن قریب ہو کر ہی پڑھتا ہے جیسے میرے کان کھا رہا ہے. کمبخت کی آواز نہیں اچھی لگتی مجھے. کل سے تو دور بیٹھا کر. چلیے عدلوا بین اولادکم. اولاد میں جو عدل ہوگا ابھی میں نے بتایا بے اعتبار الرؤوس ہوگا یعنی ذکر مثل حظ الانثیین پر عمل کیا جائے گا. ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ شافعی احمد قاضی ابو یوسف کہتے ہیں مرد و عورت سب کو مساوی دیا جائے گا. امام محمد امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے پر عمل ہوگا. یہی بعض مالکیہ اور بعض شافعیہ کا مسلک جس کو بیان مجھے کرنا چاہیے تھا وہیں, لیکن وہ ایک دم سے بات دوسری شروع ہو گئی تو تم یہ اختلاف ائمہ وہیں نقل کر لینا. یعنی باب الحوال الولد کے مسئلہ نمبر 2 کے تحت. چلیے مقصد یہ ہے کہ عورت مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو ہبہ کر سکتے ہیں. یہ ہبہ لازم ہو جائے گا. چلیے یہی ابراہیم نخعی کا اثر لا کر مصنف نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. چلیے یعنی اگر مرد و عورت ایک دوسرے کو ہبہ کریں تو ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتے ہیں. لیکن عورت کے مسئلے میں بعض حضرات نے تفصیل کی ہے. پڑھو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العالم في وجهه كالكلب يعود في طيه. وقال سويد قال لعبادي هبي بعد صداقه يقول له ثم لم يكن الا حتى طلقها فرجعت به. قال يرد اليها ان كان خلقها وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس في شيء من امره خديعه جاز. قال الله تعالى بين لكم عن شيء من نفس فكلوه هديا مريئا. اس بات جمہور علماء تو ہی فرماتے ہیں کہ زوجین نے جب ایک دوسرے کو ہبہ کر دیا تو رجوع کا کوئی حق نہیں. مالکیہ کہتے ہیں اگر عورت یہ بینہ قائم کر دے کہ خاوند نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو پھر وہ رجوع کر سکتی ہے. مثلا ہبہ لینے کے بعد فوراً طلاق دے دی. یہ دھوکے کی بات ہوئی اور کیا ہوا. چلیے قلت لا قال علي بن ابي طالب. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عالم في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في قيله. وبالاسناد المتصل من ايام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال طاووس المراه بغير زوجها وعدتها اذا كان لها زوج فوجها اذا لم تكن سفيهه واذا كانت سفيهه لم يزد. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر عورت
اپنے غیر خاوند کو ہبا کرے یا غلام آزاد کرے تو اس کا ہبا جائز، اس کا عتاق جائز ہے اگر صفیحہ نہ، اور اگر صفیحہ ہو تو اس کا تصرف غیر معتبر ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں عورت اپنے ذاتی مال میں اگر مالکانہ تصرف کرے، کسی کو ہبا دے، غلام آزاد کرے تو اس کے تصرفات مطلقاً معتبر ہیں۔ طاؤس فرماتے ہیں مطلقاً معتبر نہیں، لیث فرماتے ہیں شے دافع میں معتبر ہے، قلیل چیز ہو تو دے سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے کہ ثلث کے اندر تو اس کا ہبا نافذ ہو جائے گا، اور ثلث سے اگر زائد ہبا نافذ ہوگا، اس لیے کہ ایک روایت میں لا تجوز عطیۃ امرأۃ فی مالہا الا بإذن زوجہا، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ لیکن امام ابن مبارک کی کتاب کے مسند میں اسی حدیث میں لا تجوز عطیۃ امۃ واقع ہوا۔ اگر یہ لفظ محفوظ مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہاں نکیر باندھی کے ہبا پر ہے، الاطلاق ہر عورت کے ہبا پر نہیں۔ جمہور کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جو مصنف نے اس باب میں پیش کی ہیں، اور حدیث لا تجوز عطیۃ امرأۃ محمول ہے غیر رشیدہ پر، جبکہ عورت صفیحہ ہو، یا محمول ہے حسن اخلاق، یعنی میاں بیوی جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند سے مشورہ لے، بغیر مشورے کے کوئی کام مستقل طور پر نہ کرے۔ خاوند کو خیال ہو سکتا ہے کیسی بیوی ہے جو بات بھی نہیں پوچھتی۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مريم عن عباد بن عبد الله عن ابي يا رسول الله ما لي مال الا وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال الله عليه وبه قال حدثنا يحيى بن بكر عن الاشعري عن وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد لو عطیت اخوالک کانا اعظم اجر کے، اگر تم اپنے اخوال کو دے دیتی تو یہ تمہارے اجر میں فراوانی کا باعث ہوتا۔ یہاں پر اسی طرح اخوالک باللہ عام روایات میں واقع ہوا۔ ابو محمد اصیلی کی روایت میں اخواتہ کے تا کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی روایت راجح ہے، اس لیے کہ موطا امام مالک میں واقع ہوا ہے، حضور نے فرمایا آتیہا اختک، اپنی بہن کو دے دو۔ میں امام نووی فرماتے ہیں دونوں صحیح، یہی میری رائے ہے۔ یہ دو الگ الگ قصے، بخاری میں جو قصہ ہے وہ مقدم ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت میمونہ نے مشورہ نہیں کیا حضور سے، اور موطا امام مالک میں جو قصہ ہے اس میں تصریح ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا۔ بظاہر بخاری کا جب قصہ پیش آیا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں حضور سے مشورہ کر لوں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، اس وقت بظاہر آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بعد میں فرما دیا کہ اپنی بہن حذیلہ کو دے دو۔ چلیے وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسول الله صلى الله
وبإسناد متصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله بمن يبدأ بهديته. اس کا دروازہ قریب ہو یا اس کی قرابت زیادہ ہو اس سے ہبہ میں ابتدا کرنا چاہیے. چلیے قال إلى أخرج الإمام كتابا وبإسناد متصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال ومن يقبل الهدية العلة. حضرت امام بخاری نے جب کئی ابواب سے بات واضح کر دی کہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے تو اب ان پر یہ اشکال ہوا کہ بعض روایات میں ہدیہ قبول نہ کرنے کا تذکرہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ وہ روایتیں معول ہیں اور امر عارض پر محمول ہیں. اگر کوئی عارضی سبب پیش آ جائے تو ہدیہ رد کر دینے کی گنجائش. پھر یہ عارضی سبب کبھی تو مہدی کے اندر پایا جاتا ہے، مثلا کوئی رشوت کے لیے ہدیہ دیتا، ایسا ہدیہ نہیں لینا چاہیے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ والیوم رشوۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ تھی اور آج کے دن ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے. اسی طرح سے کبھی ہدیہ دینے والا ہدیہ صورتاً ہدیہ دیتا ہے اور زائد کا تعلق ہوتا ہے. جیسے اس اعرابی کا قصہ پیچھے بیان کیا جا چکا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ ہدیہ دیا اور زائد کا طالب بنا. آپ نے اس کے بدلے میں 6 اونٹ دیے، اس پر بھی ناراض ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا لقد هممت الا اقبل بعد اليوم الا من قرشی وانصاری وثقفی ودوسی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہدیہ لینے والے کو کوئی مانع درپیش ہوتا ہے، جیسے صاحب ابن جسامہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمار وحشی پیش کیا تو آپ نے واپس کر دیا اور یہ عذر بتایا انا حرم، ہم محرم ہیں، بحالت احرام شکار کو لینے کی گنجائش نہیں. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشوہ میں راقہ ذمہ و کثرات جائز ہے. رشوہ وہ مال کہلاتا ہے جو کسی ذی جاہ سے کو دیا جاتا ہے کسی ناجائز کام کے کرانے پر یا ناجائز بات کے کہنے پر. جیسے کوئی ممتحن کو کوئی ہدیہ دے تاکہ ممتحن صاحب نمبر لگا دیں یا نمبر بڑھا دیں، تو نمبر لگانے یا بڑھانے کے لیے ہدیہ دینا یہ رشوت ہے. چلیے ایک صاحب میرے پاس آئے جب میں کبھی امتحان لیتا تھا، کہنے لگے آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا بھائی 14 دن امتحان میں باقی ہیں، جب امتحان ختم ہو جائے تو اس وقت دیکھنا. آیا میرے پاس امتحان، میں نے فعلہ یا کیلو پر عمل کیا. اس کے بعد 14 سال تک انتظار کیا، دعوت نہیں آئی اور اب 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب کیا آئے گی. آیا سمجھ شریف. ایسے ایسے چکر ہیں. ایک اور صاحب آئے کہنے لگے کہ وہ دعوت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی آپ کے بیٹے کا امتحان آنے والا ہے، اس کے بعد دیکھیے گا آ رہی ہے دعوت. کہ کیا کیا؟ بس میں تو سب کو بنگالی بنا دیتا ہوں. کہ کیا مطلب؟ بنگالی پاس ہوتے ہی نہیں کبھی، یہ تو بنگلہ بول کے اپنا خوشامد کر کے پاس ہو جاتے ہیں. سب فیل.
میرے یہاں تو جب آتے تھے کہتے تھے باپ رے باپ. میں نے کہا دادا رے دادا کم وقتو تم کو پاس نہیں ہے. اور جو پاس ہونے والا ہوتا ہے ایک نابینا بھرتپور کیا ہے. میں نے خود ہی ایک لفظ پڑھ کے یہ کہا اس کا کیا مطلب. اس نے فوراً بتا دیا. میں نے کہہ دیا اس کو دورہ دے دیا جائے. اور ایک بہاری آیا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. میں نے کہا بھائی میرے یہاں تو دورہ آپ کو ملے گا نہیں. سمجھے بھرتی کا زمانہ وہ شروع نہیں ہوا تھا. یہ تو اب شروع ہو گیا ہے. جتنے چمار ہیں جتنے بھنگی ہیں جتنے چوڑے ہیں جتنے ایرے غیرے نتھو خیرے سب دورہ پڑھنے آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایرے غیرے نتھو خیرے ہیں. ایک کم وقت تو دیکھو خیرے تو بنا دیا. ایرے غیرے نتھو خیرے. چلیے کوئی پاس واس نہیں ہوتا. اب تو سب ہاں غلط کر دیا غلط گفتم. اب سب پاس ہو. جو آیا پاس جو آیا پاس. چلیے اللہ کی صاحب پاس. قاری بانس ہو گئے پاس. چل ہدیہ. دیکھو یہاں ہدیہ کا لفظ آیا اور ترجمے میں بھی ہدیہ کا لفظ. اور کتاب کا تعلق ہبا سے. ہبا اور ہدیہ میں فرق. ہبا میں صرف تملیک المال بغیر عوض ہے اور ہدیہ میں مہدہ لہو کی رضا مقصود ہوتی ہے. چلیے یعنی ہمارا مقصود رد کرنا نہیں ہے. چلیے فرمایا کیوں نہیں گھر بیٹھ رہے. دیکھو ہدیہ آتا ہے کہ نہیں. عامل کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے علت عمل کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے ہدیہ لینے میں اور اس کے استعمال کرنے میں. ہر ہدیہ قابل استعمال نہیں ہوتا. چلیے جب ہم نے توکل شروع کیا تو 100 روپے لائے. میں ڈر گیا. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے لائے. میں نے کہا بھائی آپ مولد طلحہ کے لیے لائے ہوں گے میرے لیے نہیں. آپ ان کو جانتے ہیں. کہنے لگے میں ان کو بھی جانتا ہوں آپ کو بھی جانتا ہوں. ان کے لیے الگ لایا ہوں آپ کے لیے الگ لایا. میں کہتا ورنہ بھائی میں ہدیہ لینے سے بہت ڈرتا ہوں. کیا پتا مشکوک ہدیہ ہو کہ آدمی لے کے کیا کرے. ہاں میرے کچھ لوگ ہیں مجھے ہدیہ دے جاتے ہیں. میں لے کے رکھ لیتا ہوں. مشکوک ہدیہ نہیں لیتا ہوں. چلیے عورت تو امتحان میں نہیں لیتا اس لیے طلبہ کا ہدیہ میرے بارے میں مشکوک ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت بھی نہیں تھا. بچے کہتے پھرتے تھے بھائی جس کو اللہ کے لیے کام کرنا ہو وہ کرے. وہاں تو فیل پاس کا مسئلہ نہیں. جو پاس کے قابل ہوگا وہی پاس ہوگا ورنہ فیل ہوتے رہیں گے لوگ. چلیے ایک پورنوی کو نمبر کم لگا ہے. کہنے لگا مجھے کم نمبر دیا. تو ایک لڑکا کھڑا تھا کہنے لگا تجھے تو کم ہی دیا. تو وہاں جاتا بھی نہیں اور میں تو جاتا ہوں مجھے تو فیل بھی کر دیا ہے. بس چپ اپنے جیسا منہ لیے رہ گئے. چلیے ایک لڑکا بہت رویا. میں نے کہا بھائی تجھ کو فیل کر دیا ہے. دیکھ بہت رویا. میں نے کہا رو یا جو چاہے کر کم وقت. پھر اللہ نے اس کو شرح صدر کر دیا. پورے سال مدرسے سے خوراک خرید کے جس دن فلاں پکتی لا کے کھلا کے جاتا. میں نے کہا بھی انکار بھی کیا. میں نے کہا میری تو خوراک جاری ہے کہ میرا جی چاہتا ہے آپ کو مولی اتھر کو کھلانے. میں نے کہا لا مال مفت کیا بات. پھر وہ لوگوں سے کہتا تو مجھے فیل کر دیا. تو میں نے کہا جب تو اس قابل ہی نہیں تھا تو پاس کیسے کرتا کم وقت.
چلیے إن كان بعيدا أو لغاما کہ أو کیسے بہت سختی کی ہے میں نے اس پر، بہت سالوں میں آیا کوئی بات بولی، میں نے کہا آپ نکلیں یہاں سے، نکال دیا۔ دوسرے دن آیا معافی مانگنے، میں نے کہا دروازے پر کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ، تب معاف کروں گا تاکہ پبلک دیکھے۔ دو مرتبہ اٹھا بیٹھا، تیسری مرتبہ بیچارہ گر پڑا۔ اس نے کہا مجھے جب کرفیو لگا تھا تو فوج نے مارا تھا کمر میں، بلا وجہ واقع، بلا وجہ مارا تھا، وہ تو اپنے بچے کو دودھ لینے کے لیے نکلا تھا، اور کرفیو کا وہ وقت بھی نہیں، اس وقت چھوٹ تھی، 1 گھنٹے کے لیے لوگ کوئی سامان لے لیتے تھے، لیکن وہ داڑھی دیکھ کر اس بیچارے کو مارا۔ چلو بچوں، انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، یہ ہمارے قصور ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اتنا سارا مصیبت آ رہی ہے، مسلمان کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ چلیے إن كان بعيدا أو لغاما أو خلق الله أقوام أو ساقا يعقله اچھا ہو، میں تو اس پہ بڑا لطیفہ سنایا کرتا تھا، اب ایک نئے لطیفہ معلوم ہے، یاترو، آپ نے یاترا سے یاترو لیا ہوگا، تیار، چل الو، تیار، یوار سے یوار کہتے ہیں بکری کی آواز کو، چلیے ثم رفع يديه حتى لا ينام